بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصر طور پر اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ نفسیات کی تعلیم میں نے امریکہ سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ میں 18 کتابوں کا مصنف ہوں۔ اکثر کتاب میں بیسٹ سیلر ہیں اور کچھ کتابوں کا دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں بریف سائیکو تھیراپی اور سیکس تھیراپی کا بانی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی عرصہ پہلے ایک نوجوان علاج کے لیے ہمارے کلینک آیا۔ اس سے ایک لڑکی سے محبت تھی، اس لڑکی کو اس سے محبت تھی اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ لڑکی ایک جاگیردار گھرانے سے اس کا تعلق تھا، لڑکا جو تھا وہ اس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ تو جاگیرداروں نے اپنی اس لڑکی کی شادی کسی جاگیردار سے کر دی، جس کی وجہ سے لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی اور صدمہ پہنچا۔ اب اس لڑکے نے کافی عرصہ اپنی محبوبہ کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ جو وقت اس نے گزارا تھا وہ بہت شاندار تھا۔ اب وہ شاندار لمحات اس کو یاد آتے اور اسے پریشان کرتے۔ اب وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ ماضی کے شاندار لمحات سے نجات حاصل کر لے۔ اور خواتین و حضرات، شاندار زندگی کے راستے میں دوسری بڑی رکاوٹ یاد ماضی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ معزز خواتین و حضرات، کچھ عرصہ پہلے ایک بچی ہمارے پاس علاج کے لیے آئی۔ اس کا ماضی بہت ناپسندیدہ تھا۔ وہ ایک مشترکہ خاندان میں رہتی تھی اور اس کے بڑے کزنوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور وہ اپنے اس ناپسندیدہ ماضی سے بہت پریشان تھی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے چند سیشن کی مدد سے اس کا ناپسندیدہ ماضی ختم ہو گیا اور وہ پرسکون ہوگی۔ حاضرین محترم، آج ہم آپ کو چند ایسے طریقے بتائیں گے، سکھائیں گے، جن کی مدد سے آپ اپنے ماضی سے بڑی آسانی کے ساتھ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے، اب آپ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کر لیں۔ آپ کوئی ایسا واقعہ اپنے ذہن میں لائیں جو اب بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے اور جس کا تعلق آپ کے ماضی کے ساتھ ہے، پاسٹ کے ساتھ ہے۔ وہ آج کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، جو اب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں سوچیں تو اس کی تصویر آپ کے دماغ میں بن جائے گی۔ اب آپ یہ کریں کہ اس تصویر کو آپ بالکل بلیک کر لیں آپ، اور پھر اس کا چھوٹا سا نقطہ بنائیں۔ اور اب آپ تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے، گن ہے، اور اس بندوق سے اسی نقطے کا آپ نشانہ بنائیں اور پھر فائر کر دیں۔ ظاہر ہے جب فائر ہوگا تو وہ نقطہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ میں سے ہر کوئی نوٹ کرے کہ وہ آپ کا نقطہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں کا تو پہلی دفعہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر دوبارہ اس واقعے کے بارے میں سوچیں۔ اب اگر دوبارہ آپ کے ذہن میں آئے تو پھر آپ وہی کام کریں، اس تصویر کو بالکل بلیک کریں، چھوٹا سا نقطہ بنائیں، پھر بندوق سے ختم کر دیں۔ پھر دوبارہ اس کو ذہن میں لائیں، اگر پھر ذہن میں آئے تو پھر یہی کام کریں، اس تصویر کو بلیک کریں، چھوٹا سا نقطہ بنائیں اور پھر اسے بندوق سے ختم کر دیں۔ عام طور پر ایک دو
کوششوں میں اکثر یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو جاری رکھیں حتیٰ کہ آپ کو محسوس ہو کہ وہ دوبارہ جب آپ کے ذہن میں نہ آئے تو پھر آپ کو مزید یہ مشق آگے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ دنیا میں کوئی ایک چیز بھی ہر فرد کے لیے یکساں مؤثر نہیں ہوتی، لہذا اگر پہلی ٹیکنیک مؤثر نہیں ہے تو میں اب آپ کو ایک اور ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ بھی بہت مؤثر ہے۔ اس طریقے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو دیکھی، مجھے وہ ویڈیو اچھی لگی، اب میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ریوائنڈ کرتا ہوں یا ریورس کرتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں آپ ریورس اور ریوائنڈ سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ اب اسی ٹیکنیک کو میں استعمال کروں گا۔ اب آپ پھر کوئی ایسا واقعہ لائیں ذہن میں جو آپ کو اب بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تصویر آپ کے دماغ میں بن جائے گی۔ اب آپ اس تصویر کو تھوڑا سا مدھم کر لیں اور تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، آنکھیں بند ہیں آپ کی، اور اب میری آواز کے ساتھ آپ اس کو تیزی کے ساتھ ریورس کریں گے سارے واقعے کو۔ 1 2 ریورس کر دیں۔ اب پھر اس واقعے کو اپنے ذہن میں دوبارہ لائیں، پھر تصویر بنے گی، پھر اس تصویر کو تھوڑا سا مدھم کریں، تھوڑا سا چھوٹا کریں، اور پھر اسے تیزی کے ساتھ آپ ریورس کر دیں۔ آپ ایک بار پھر دماغ خالی کریں، دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، وہی تصویر بنے گی، پھر اس تصویر کو تھوڑا سا آپ مدھم کر لیں، سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، اور پھر تیزی کے ساتھ آپ اس کو ریورس کر دیں۔ اب پھر دماغ خالی کریں، آپ دوبارہ سوچیں وہی واقعہ، پھر اس کو تھوڑا سا آپ مدھم کریں، تھوڑا سا چھوٹا کریں، اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ آپ اسے ریورس کر دیجیے گا۔ بس ایک بار ہم اور کریں گے، پھر دوبارہ سوچیں وہی واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کی تصویر کو تھوڑا سا مدھم کریں، تھوڑا سا چھوٹا کریں، اب تیزی کے ساتھ اس کو ریورس کر دیں۔ عموماً 5 بار یہ مشق کرنے سے وہ واقعہ دوبارہ ذہن میں نہیں آتا۔ آپ بھی آنکھیں بند رکھیں اور اسی واقعے کو لائیں دوبارہ ذہن میں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں وہ دوبارہ نہیں آئے گا، جن کے ذہن میں آئے وہ اسی مشق کو 5 بار پھر ریپیٹ کر لیں اور وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ سے ختم ہو جائے گا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی کلائنٹ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ دونوں ٹیکنیکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سکھائی ہیں، یہ ان پر مؤثر نہیں ہوتی یا وہ کر نہیں پاتے۔ تو پھر ایک بڑا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی جو آپ کا پرابلم ہے یا جو پرانا واقعہ ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس واقعے کو اپنی پسند کے مطابق آپ اس کو بدل لیں۔ مثال کے طور پر ایک کلائنٹ تھا جس کو شدید انگزائٹی اور ڈپریشن تھا، وجہ بہت سے واقعات تھے، اور ایک خاص واقعہ یہ تھا کہ وہ کوئی چھوٹی کلاس میں ہے، 7ویں 8ویں میں، استاد نے اس سے کوئی سبق سنا، اس کو نہ آیا، اور استاد نے ساری کلاس کے سامنے اس کی بہت بےزتی کی اور اس کو مارا پیٹا۔ اب یہ واقعہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا، تب اس سے یہ کہا گیا کہ اب آپ اس واقعے کو اپنی پسند کے مطابق تبدیل کر لیں۔ اب اس نے کیا کیا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ کلاس میں ہے، ٹیچر نے اسے سوال پوچھا، اس نے اچھا جواب دیا، ٹیچر نے ساری کلاس کے سامنے اس کو شاباش دی اور بہت حوصلہ افزائی کی۔ اب اس نے اس واقعے کو اپنی پسند کے مطابق بدل لیا، اور اس کے بعد اس نے اس واقعے کو 5 بار پورے واقعے کو دیکھا، نئے واقعے کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو 5 دفعہ دیکھ لیں گے، پھر آپ کے ذہن میں جب بھی سوچیں گے پرانا واقعہ ذہن میں نہیں آئے گا، یہ نیا والا ہی آئے گا۔ تو یاد ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے یہ بڑے سمپل، ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیے ہیں، وہ سکھائے ہیں جو بہت ہی
سادہ اور ہم جسے سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ان طریقوں کو آپ بہت سی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کر کے اپنی زندگی کو شاندار بنا سکیں گے۔ مثلا ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا، اب دونوں دکھی ہیں، رات کو دونوں کو نیند نہیں آ رہی، ساس یہ سوچتی ہے کہ میری بہو نے مجھے کیسا جواب دیا، اور بہو یہ سوچتی ہے کہ ساس نے میری بےعزتی کر دی۔ اب دونوں کو نیند نہیں آ رہی۔ اب قبل اس کے کہ دونوں ساری رات بلکہ اگلے کئی دن تڑپتی رہیں، پریشان رہیں، اس کے بجائے اگر وہ لڑائی کے فوراً بعد جو ٹیکنیکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان میں سے کوئی ٹیکنیک استعمال کر کے اس واقعے کو ذہن میں سے نکال دیتے تو دونوں کو آرام آ جاتا، دونوں کو شاندار نیند آتی۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ ان دونوں مشقوں میں سے یا تینوں میں سے کسی ایک کو استعمال کر کے اس واقعے کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی نے یا والد صاحب نے یا باس نے آپ کی بےعزتی کر دی، اب آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اور آپ ڈپریشن کی صورت میں جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ پوری طرح ڈپریشن کے مریض بن جائیں تو آپ جو میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ان طریقوں کی مدد سے اس واقعے کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ماضی کے ناپسندیدہ واقعات ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب علاج کے لیے ہمارے کلینک آئے، وہ بہت خوف زدہ تھے، وہ خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، انہیں خوف تھا کہ ان کو کچھ ہو جائے گا۔ دراصل جب ہم نے اس کی وجہ معلوم کی، وجہ یہ تھی کہ چند دن پہلے کچھ ڈاکو ان کے گھر آئے اور ڈاکو نے اس فرد کو، اس مرد کو باندھا اور پھر گن پوائنٹ پر گھر کی ہر قیمتی چیز وہ لے کے بھاگ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے اس کو بہت شاک پہنچا، اب اس کو ڈر ہوتا تھا پھر اس کے ساتھ یہی واقعہ ہوگا، لیکن اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے اگر موقع کسی کے ساتھ بھی ہو تو علاج سے پہلے اگر آپ جو ہم نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، ان کی مدد سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح نفسیاتی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خواتین و حضرات، یعنی آپ اس طرح آج کے واقعات کو یا ماضی کے ناپسندیدہ واقعات کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ذہن سے نکال کر اپنی زندگی کو بہت ہی خوشگوار بنا سکیں گے۔ خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس کے بعد ایک میری گزارش یہ ہے کہ یہ طریقے جو ہیں یقین کریں کہ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے طریقے بتائے تھے اور یہ طریقے بتائیں آج، اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں، یقین کریں آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، آپ کی زندگی ہمیشہ شاندار ہوگی۔ لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آج کی جو ٹیکنیکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اور آپ بھی اس کی خوب پریکٹس کریں۔ میں نے اپنے گھر میں اپنی وائف کو بھی یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ان کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ اس پرابلم سے وہ نجات پا سکتی ہیں۔ شیئر کریں، اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں۔ ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔